ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنے کچھ جانثاروں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے گئے اور راستہ بھٹک گئے۔ عصر کا وقت تھا اور سورج تیزی سے ڈھلنے کی طرف جا رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک ہندو شہزادی پر ان کی نگاہ پڑی۔ وہ اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر اکیلی ہی نکل آئی تھی۔ شہزادی اور اس کی کنیز دریا کے کنارے پانی میں پاؤں ڈبوئے بیٹھے تھے کہ اچانک کہیں سے ایک جنگلی ریچھ آیا اور ان کے پیچھے تک پہنچ گیا۔ سلطان نے ریچھ کو تو دیکھ لیا، مگر اس سے پہلے کہ سلطان کا تیر ریچھ کے حلق سے پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو اپنے ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا اور کنیز اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ شہزادی سنبھلتی، اپنا ترکش سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی، شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے پے در پے درندے پر تیر دے مارے، جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اظہار تشکر کے لیے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجا کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری جان بچانے کا شکریہ، میں تمہیں راجا سے کہہ کر فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلوا دوں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگ رہے، بتاؤ کہاں سے تمہارا تعلق ہے؟ سمرتی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں، بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جایا کرتے تھے۔ سلطان نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی کسی اور فوج کا سپاہی ہوں۔ چلیے محترمہ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلیے، جلد ہی اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا قیمتی اور خوبصورت لباس مختلف جگہوں سے چھنی ہو چکا تھا اور شہزادی تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو سخت پتھر اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تبدیلی کے آثار آ رہے ہیں، مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہوگا، صبح جلدی نکلیں گے تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام تک پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمت مگر باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے، اور پھر اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی، پھر مائنے خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ اوڑھ لیں۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھ لی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھیں، جو نظریں جھکائے قریب ہی بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر کار آگ جل گئی اور اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا کہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ایک لمحے کو شہزادی کانپ گئی، کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، گائیں بھینس سب جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک کے اس کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرنے لگی کہ اگر یہ اتنا ہی سفاک اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے کبھی بھی نہ بچاتا۔ اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اطمینان اور یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے زاروں قطار رونے لگے، اور روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ سلطان نے شہزادی سے کہا کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا، جو سلطان کے سپاہی نشان چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اس طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے چلے جاتے تھے کہ پیچھے آنے والا جان سکے کہ یہیں سے ان کا ساتھی گزرا ہے۔ آخرکار شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر پہنچ گئے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آنے لگے۔ سلطان بولے، یہ آپ کی ریاست کی حدود کا گاؤں معلوم ہوتا ہے۔
شہزادی کہنے لگی کہ ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے سرداروں کو بلاوا بھیج دیا۔ سردار اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا ہمیں 2 برق رفتار گھوڑے دے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا اجنبی ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر، آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو جو ساری رات ہم نے تم کو اپنی خنجر سے زخموں کو کریدتے دیکھا اور میری طرف کوئی توجہ تم نے نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہماری جان بچانے کے بدلے میں ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ، زخم اس لیے کریدا کہ آپ کا روپ میرے ایمان کو تذبذب نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف ہی رہے اور آپ کی طرف نہ پڑے۔ شہزادی کہنے لگی کہ کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاستوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان کہنے لگا شہزادی، میں ان لوگوں میں سے نہیں، میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن اپنی روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کے اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ، محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے اس کا دل اس اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی کہنے لگی کہ اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اوڑھا، تیر اور ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکاب پکڑتے ہوئے بولے شہزادی، میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں غزنی کی عظیم فوج کا سپہ سالار ہوں۔ اور سلطان یعنی بادشاہ یہ کہہ کر اوجھل ہو گئے۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تاریخی واقعہ پسند آیا ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر بھی کیجیے اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔